بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارکان اسلام کا ذکر کیا تو اس میں شہادتین کا ذکر کیا، نماز کی اقامت کا ذکر کیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر کیا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ تو روزہ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں میں ایسے لوگ شامل ہیں جو صائمون ہیں، جو روزے رکھنے والے ہیں، اور روزے دار لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دروازہ تیار کیا ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ جب باب الریان سے روزے دار گزر جائیں گے اس کے بعد اسے بند کر دیا جائے گا۔ روزے داروں کے علاوہ باب الریان سے کوئی بھی نہیں گزر سکتا۔ اہل ایمان جیسے ہی روزے آتے ہیں تو اہل ایمان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں نحوست کا غلبہ ہوتا ہے ان کے اوپر، تندرست ہیں، بیماری بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس فرض میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ فرضی روزے بھی نہیں رکھتے۔ اگر کوئی آدمی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے مقامات ذکر ہوئے ہیں جہاں پہ روزے کو بطور کفارہ کے ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں ہے، کسی مرض کی وجہ سے اپنا سر منڈوا دیتا ہے تو وہ پھر 3 روزے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، کہ جو آدمی بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی بیماری ہے، وہ سر منڈوا دیتا ہے تو پھر وہ روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ واو جو ہے اس میں ترتیب ضروری نہیں ہوتی، یہ مطلق جمع کے لیے آتی، معطوف لے کوئی ایک حکم ہے یہ جمع کرتی ہے، اس میں ترتیب ضروری نہیں ہوتی۔ ویسے تو یہاں پہ سب سے پہلے روزوں کا ذکر ہے، اس کے بعد مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے، اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے، لیکن میں نے بتایا کہ سب سے پہلے وہ کیا کرے گا، وہ ایک بکرا یا بکری اسے ذبح کرے گا۔ اگر طاقت نہیں ہے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ 3 روزے رکھ لے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور کفارہ کے ذکر کیا اس آدمی کے لیے جو حالت احرام میں اپنا کسی مرض کی وجہ سے سر منڈوا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی وہ ایک ہی سفر میں حج عمرہ اکٹھا کرتا ہے لیکن قربانی نہیں کر سکا تو اس کے لیے بھی یہ کفارے کے طور پر روزوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی 10 روزے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فرمایا کہ جس نے ایک سفر میں حج عمرہ اکٹھا کیا ہے تو وہ ایک قربانی کرے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا یہاں پر فدیہ ذکر کیا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، فرمایا کہ وہ حج میں 3 روزے رکھے اور جب واپس اپنے وطن آ جائے تو پھر 7 روزے رکھے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ، تو یہ پورے 10 روزے ایسے آدمی کے لیے جس نے ایک ہی سفر میں حج عمرہ اکٹھا کیا ہے، قربانی نہیں کی، تو 3 روزے وہ وہاں پہ رکھے گا اور 7 روزے واپس اپنے وطن آ کے رکھے گا۔ ایسے اگر کوئی آدمی غلطی سے کسی ذمی آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور فدیہ کے 2 ماہ کے لگاتار روزوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے کسی ذمی آدمی کو مار دیتا ہے تو پھر وہ دیت ادا کرے گا یا پھر وہ ایک مومنہ گردن کو آزاد کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو 2 ماہ کے وہ لگاتار روزے رکھے گا۔ یعنی ذمی آدمی کو جو قتل کر دیتا ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور فدیہ کے 2 ماہ کے لگاتار روزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایسے کوئی آدمی اگر وہ زہار کر لیتا ہے، اپنی بیوی کو کسی حرام رشتے سے تشبیہ دے لیتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی علیہ کا ظہر امی، آپ میرے لیے ایسے حرام ہیں جس طرح میری ماں میرے لیے حرام ہے، بیٹی کا ذکر کر دے، پھپھو کا ذکر کر دے، جو بھی حرمت والا رشتہ ہے اس کے ساتھ اگر وہ تشبیہ دے دے تو یہ زہار اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، ایسے لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فرمایا کہ وہ ایک گردن آزاد کریں گے۔ اگر کوئی آدمی ایسا نہ کر سکے، اس کے پاس استطاعت موجود نہ ہو فَمَن لَّمْ يَجِدْ،
جو ایک گردن آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو فرمایا کہ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 ماہ کے وہ لگاتار روزے رکھے گا، من قبل یتماسا، اپنی بیوی کو مس کرنے سے قبل 2 ماہ کے اسے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ ایسے یہی کفارہ حدیث میں بیان ہوا اس آدمی کے لیے جو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لے، تو اسے بھی پھر یہی کفارہ جو یعنی زہار کرنے والے آدمی کا کفارہ ہے، وہی کفارہ اسے ادا کرنا ہوگا جس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا۔ اس طرح اگر کوئی آدمی وہ حالت حرام میں ہے اور وہ شکار کر لے، سمندری شکار کی تو اجازت ہے، البتہ جو بری شکار ہے وہ محرم آدمی کے لیے حرام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسے شکار کر لے تو اس کو بھی بطور کفارہ کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت حرام میں تم شکار نہ کرو۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسے شکار کر لے، ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اسی کی مثل وہ پھر ایک چھپایا وہ بطور فدیہ کے دے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ہرن کا شکار کر لیا ہے تو اس کی مثل اب بکری ہے، تو وہ بکری پھر ایک اسے فدیہ کے طور پر ذبح کرے، حرم کے لوگوں کو وہ کھلانا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہ ایسا کر سکے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پھر اسی کی مثل یا تو دے، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، فرمایا کہ اسی کی مثل اسے اپنا وہ جانور دینا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسے نہ کر، پھر آگے یہ بھی شرط ہے ہدیم بالغ الکعبہ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک صیام لیذوق وبال امری، یا پھر وہ مساکین کو کھانا کھلائے، اگر وہ بکری ذبح نہیں کر سکا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکا تو پھر 3 اسے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی وہ 12 سنگا اس کا شکار کر لے، اب اس کی مثل گائے ہے، ذبح نہ کر سکا تو پھر اسے 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکا تو پھر اسے 30 روزے رکھنے ہوں گے۔ تو روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اگر ہماری قسمت میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان رمض سے نکلا ہے، اس کا معنی جلا دینا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی اتنی وسعت ہوتی ہے کہ گنہگاروں کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اہل ایمان سے کہا جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی تیرے پاس بڑا اچھا موقع آیا ہے، اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ، رات کو لمبے قیام کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو۔ شر کا متلاشی ہوتا ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے اکثر۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کا حیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ 11 ماہ آپ نے گناہ کیے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ اس ماہ میں بھی اسی طرح گناہ کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہیں آپ کے اوپر پکڑ نہ آ جائے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کو غنیمت جانیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کی طرح، جیسے ہوا ہر طرف جاتی ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ